میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اس کائنات میں رہنے والے انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خالق، مالک، اپنے پروردگار، معبود حقیقی کو پہچانیں، اور جب اپنے بنانے والے، پیدا کرنے والے اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے مختار کل کی پہچان ہو جائے تو اس کے بعد اس خالق سے ایک طرف محبت کی نسبت ہو اور دوسری طرف اس کا خوف ہر وقت دل میں جاگزین ہو۔ ہر وقت اللہ جل جلالہ جو اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، اس کا دھیان اور اس کا خوف انسان کے دل میں ہو کہ اس کائنات میں مجھے بنانے والا جو پروردگار ہے وہ قرآن میں مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بنانے کے بعد ویسے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ تمہیں بنانے کے بعد تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل وہ میری نظروں کے سامنے ہے، اور یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ اعمال اس کائنات میں تم کر رہے، ان اعمال کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے تمہارے فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس کائنات میں کیے جانے والے تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ اس لیے دعوت اس بات کی ہے کہ تم بے خوف زندگی مت گزارو۔ بے خوف زندگی گزارنے والے، غفلت کی زندگی گزارنے والے، بے رہروی کی زندگی گزارنے والے، یہ اللہ جل جلالہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ پاک قرآن میں جا بجا متوجہ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں بھی اللہ کے خوف سے بے توجہی اختیار مت کیا کرو، اور صبح کے اجالوں میں، صبح کے کام کاج اور مشاغل میں، دنیا کی مشغولیتوں میں اللہ جل جلالہ کو کبھی نہ بھولو۔ ہر وقت تمہیں اللہ یاد رہے، اللہ جل جلالہ کا خوف، اللہ پاک کا دھیان ہر گھڑی تمہیں حاصل ہو۔ کسی وقت اللہ جل جلالہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو تمہیں، ہر گھڑی اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ، اعتماد اور توکل ہو۔ اللہ جل جلالہ کو اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں سے یہ زندگی مطلوب ہے۔ اس زندگی پہ آئیں کہ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، پھر اس کے احکامات اور فرامین کو دل کے کانوں سے سننے کے بعد ہر وقت اس کے دھیان کو اپنے دل میں بسا کے، اپنے ذہن میں بسا کے زندگی کی گاڑی کو چلائیں، پھر انسان کامیابی کی طرف چلے۔ اور یہی اس کائنات میں آنے والے اللہ جل جلالہ کے فرستادہ، اللہ جل جلالہ کے مقدس پیغمبروں نے، انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا۔ اسی کی توجہ دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے۔ آخر میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ کیا، اور اللہ جل جلالہ کی یاد میں لگانے کی بھرپور کوشش اور فکر کی۔ اللہ پاک کی پہچان کروائی،
اس کائنات کے لوگوں کو، اس لیے کہ جب تک اس کائنات میں رہنے والا انسان اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان لے، اس وقت تک وہ گمراہی کے دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ بے حاروی میں ہے اور وہ غلط راہوں پہ ہے، وہ شیطان کا شکار ہے۔ جب وہ اپنے اللہ کو پہچان لے اور پھر اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے مشاغل کو ترتیب دے، تو پھر یہ انسان کامیابی کی سمت پہ روانہ ہو۔ میرے اور آپ کے اس معاشرے کی اکثریت کا مزاج اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں جو عادات اور اطوار کافروں کے بتلائے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کا وتیرہ بن چکے ہیں۔ مسلمان ان عادات کو اپنائے ہوئے ہیں، اس انداز پر اپنی زندگی کے سفر پہ رواں دوائیں، جو نشانیاں زندگی کے گزارنے کی اللہ نے کافروں کی بتائی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں سمجھاتے ہیں کہ کافر لوگ جو اس زمین پہ رہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں، اللہ پاک کا انکار کرتے ہیں اور بغیر حق کے، بغیر دلیل کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو ہدایت کی طرف دعوت دی جائے اور جب ان کو ہدایت دکھائی جائے، اللہ کی آیاتیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی جائیں، تو وہ اس طرف سے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ جب حق کو دیکھیں، ہدایت کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، ہدایت کی روشنی دیکھیں، تو اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا۔ ساری اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لیں، اس کے باوجود حق کی طرف نہیں چلتے۔ ہدایت کو کھلے طور پہ دیکھ لیں، اس سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اور اگر گمراہی کو دیکھ لیں، تباہی اور بربادی کے راستے دیکھ لیں، تو فوراً اس راستے پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمایا کافروں کی ترتیب ہے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی آیات کی طرف بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا آج شعار ہے اور یہ وتیرہ ہے، یہ عادات ہم مسلمانوں میں آ چکی ہیں، جس کی نشاندہی اللہ پاک نے کافروں کے حوالے سے کی کہ یہ تو کافروں کا طرز عمل ہے۔ اگر مسلمانوں کو اسلامی روایات کی طرف بلایا جائے، اسلامی حویت اور غیرت کی طرف بلایا جائے، اگر حیا کی طرف پردہ داری کی دعوت دی جائے، تو منہ کو موڑ لیں گے اور رخ کو پھیر لیں گے، اور اگر گمراہی دیکھ لیں، بے حیائی دیکھ لیں، فحاشی دیکھ لیں، اسلامی روایات اور اقدار کی پامالی کے راستے دیکھیں، تو فوراً دوڑے چلے جاتے ہیں ان راہوں کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ طریقہ تو کافروں کا تھا، یہ تو کافروں کا انداز ہے اور کافروں کا طریقہ ہے، اور یہ ہم میں عود کرایا ہے۔ یہ جب معاشرے میں مسلمانوں کے مزاج بگڑتے ہیں تو بگڑتے بگڑتے اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ وہ کافروں کے طرز عمل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جب مزاج اور عادات مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر کافروں کے آ جائیں اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے آ جائیں، اللہ پاک ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوگا۔ کافر ناکام، مسلمان ناکامی کے راستے پہ رواں دواں ہے۔ کافر تو ناکام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس دنیا میں اگر مجھے اور آپ کو کافر ظاہری طور پہ دنیا کے اسباب کے حوالے سے کامیاب نظر آئے، تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے دنیا کے اسباب کا مل جانا،
یہ تو ہم ان کو اتنا دیتے. سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ان کو بنا کے دے دیتے، لیکن ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایمان والے اپنے ایمان سے نہ پھر جائیں اور ان کے ایمان کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ہم نے اس قدر نہ دیا، ورنہ تو ہم ہر کافر کو اتنا دیتے کہ اس کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہو جاتی. دنیا کے اسباب کا مل جانا اور دنیا کے نظام کا ٹھیک ہو جانا یہ کامیابیاں نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو مسلمان کو ملی ہے اس کائنات میں، اور جو اسلامی احکامات اور اسلام کے احکامات، اللہ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کے نتیجے میں ملتی ہے. اصل کامیابی تو وہ ہے دل کا سکون، چین، راحت. دنیا کی کامیابی اور دنیا کے بعد آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں یہ اصل کامیابی ہے. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مسلمان کے لیے قید خانے کی طرح ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا. وجنت الکافر، اور کافر کے لیے تو یہ جنت کی طرح ہے کہ جیسے جنت میں انسان کے جی میں جو آئے وہ کر سکتا ہے، اس دنیا میں کافر بھی ایسی زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ تو مختصر زندگی ہے. معاشرے میں میرے اور آپ کے مزاجوں کے بگاڑ کی حد یہ ہے کہ اس دنیا کے اسباب پر مکمل اعتماد ہے اور اللہ جل جلالہ کے وعدوں اور وعیدوں پر اعتماد صرف زبان کی حد تک ہے کہ زبان سے کہہ دیں ہاں اللہ پاک ہمارا خالق ہے، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، لیکن اس دنیا کے سارے معاملات میں اور آپ دنیا کے اسباب کے بھروسے پر طے کرتے ہیں اور دنیا کے اسباب کو دیکھ کر اس دنیا کے سارے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ یقین پختہ ہو گیا ہے، یہ مزاج کے بگاڑ کی حد ہے کہ ہمارا یہ یقین پختہ ہو گیا ہے اس دنیا میں جتنی خوشیاں ملنی ہیں وہ اس دنیا کے اسباب کے بل بوتے پر ملیں گی. اس دنیا میں مشکلات سے چھٹکارا یہ دنیا کے اسباب اور مال اور دولت کی بنیاد پہ ہوگا. یہ میرے اور آپ کا اصل یقین ہے، اس لیے کہ زندگی اس یقین پر طے ہو رہی ہے. اسی کو اور قرآن میں مجھے اور آپ کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں جس چیز کو میں نے نصیحت کہا، جس چیز کو میں نے شفا قرار دیا، جس چیز کو میں نے ہدایت قرار دیا، جس چیز کو میں نے رحمت قرار دیا اور جس چیز کو میں نے اپنا فضل گردانا، اس چیز میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے پاس اس دنیا میں اللہ کی نصیحت آ گئی ہے، یعنی قرآن آ گیا ہے، اللہ پاک کی وحی آ گئی ہے، یہ موعظت ہے، نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی شفا ہے. دلوں کے امراض ظاہری ہوں یا باطنی امراض ہوں، سب کے لیے یہ قرآن شفا ہے. اور کیا ہے؟ فرمائے ہدایت ہے، جو اس کائنات میں ایک انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے ہر قیمت پر، ورنہ ہمیشہ کی ناکامی اس کی منتظر ہے. اور رحمت ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہمارا فضل ہے، یہ اسلام ہمارا فضل ہے، رسول اللہ کی سنتیں تمہارے پاس یہ ہمارا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ان لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لو اور اس پر خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو جاؤ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ تمہیں اللہ کا فضل مل گیا ہے. دنیا کے اسباب سے تمہارے دنیا کے مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے جیسے قرآن سے تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور اللہ پاک نے اس کائنات میں ایک نہیں لاکھوں جگہ پر اس بات کو واضح کر کے تاریخ میں محفوظ ہے مجھے اور آپ کو دکھایا کہ دیکھو
مسلمانوں نے اس مقام پہ قرآن کو اپنا امام بنایا، اسلامی احکامات اور فرامین کو اپنے سینے سے لگایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، تو مسلمان کامیابی کے کیسے انتہا پہ پہنچے، مسلمان کامیابیوں اور عروج کی کس چوٹیوں پہ اللہ پاک نے ان کو راج عطا کیا، کیسا اس کائنات میں، یہ میرے اور آپ کے سامنے تاریخ کے صفحات بکھرے ہوئے ہیں، ان پر یہ سب موجود ہے، میں اور آپ دیکھیں۔ اور قرآن میں بھی ہے، اللہ پاک بتاتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے احکامات اور فرامین کو تھاما، اس دنیا کے اسباب تھے تب بھی کامیاب، نہیں تھے تب بھی وہ کامیاب ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بھی کامیاب۔ حضرت عثمان غنی کے پاس سب کچھ تھا، وہ بھی کامیاب، اس لیے کہ دونوں اس نہج پر زندگی گزار رہے تھے جس نہج کی زندگی اللہ پاک کو ساری کائنات کے انسانوں سے مطلوب ہے کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں، اس نہج کی زندگی ہے۔ اس دنیا پہ بھروسہ، اس دنیا پہ توکل، اس دنیا پہ اعتماد، فرمایا یہ دنیا جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائے گی اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد قیامت میں، آخرت میں، یعنی یہ دنیا کو لوگوں کو دکھایا جائے گا، یہ دنیا لوگوں کے سامنے آئے گی، جھانکے گی، جیسے کسی چیز کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں ایسے یہ دنیا لوگوں کے اوپر سے جھانکے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اور شکل کیسی ہوگی؟ ایک بڑھیا کی شکل ہوگی، اس دنیا کے اسباب کی ایک بڑھیا جس کی آنکھیں نیلگو رنگ کی ہوں گی اور اس کے دانت ایسے اس نے پھاڑے ہوئے ہوں گے اور بال اس کے بالکل گنجلک کھچڑی کی طرح گنڈے ہوئے، انتہائی بدبودار اور بد شکل صورت میں انسانوں کے سامنے آئے گی۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، وہ جاننے سے انکار کریں گے، تو پھر لوگوں کو بتلایا جائے گا کہ یہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے جس کی تم پرستش کرتے تھے، یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم رشتہ داریاں توڑتے تھے، یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے، یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم رسول اللہ کی سنتوں پہ اپنی قوم کے رواجوں کو ترجیح دیتے تھے، یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کے اغیار کے راستوں پہ چلتے تھے، یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم اپنے بھائی سے لڑتے تھے۔ اس دنیا کی شکل دیکھ لو، پھر اللہ پاک کے حکم سے اس دنیا کو جو بڑھیا کی شکل میں بد شکل صورت میں ہوگی اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ دنیا پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور کہے گی یا اللہ میرے پیروکار کہاں گئے اور مجھے پوجنے والے کہاں گئے، میری پرستش کرنے والے، میرے پجاری کہاں گئے جو صبح اور شام مجھے پوچھتے تھے، تجھے نہیں پوچھتے، وہ لوگ کہاں گئے؟ اللہ پاک حکم دیں گے کہ جس نے اس دنیا کو پوجا، اس کے لیے رشتہ داریوں کو توڑا، بھائی بندی کو توڑا، جس نے اللہ کے احکامات کو اس دنیا کے لیے توڑا، وہ اس دنیا کے چیلے ہیں، وہ اس دنیا کے پیروکار ہیں، اس کے مرید ہیں، ان کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بڑھیا کی شکل میں دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پیچھے اس دنیا کے جمع کرنے والے اور اس کو پوجنے والوں کو بھی پیچھے لگا دیا جائے گا۔ محترم دوستو، اس کائنات میں میں نے اور آپ نے رہنا ہے اور دنیا کو برتنا ہے، لیکن ایسے جیسے میرے اور آپ کا دین مجھے اور آپ کو اجازت دیتا ہے، ایسے اس انداز میں میں نے اور آپ نے دنیا کو حاصل کرنا ہے جو انداز رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا، اور اس انداز میں میں نے اور آپ نے اس دنیا کو برتنا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ جہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے دنیا کا حصول حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، تو ہم نے حرام کے سارے طریقوں کو یکسر چھوڑ دینا ہے اور اعتماد اور توکل اللہ جل جلالہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جیسے اس کا حصول حلال طریقے سے ہو،
ایسے اس کا خرچ بھی حلال طریقے سے ہو، تو ہم نے اس کو حاصل بھی حلال طریقے سے کرنا ہے، اور خرچ کے طریقے بھی ایسے نہیں ہوں جیسے میرے اور آپ کے دل میں آئے، ایسے ہوں گے جتنے کی شریعت اجازت دیتا ہے، پھر آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف اس دنیا سے گئے، اربوں روپے کی میراث چھوڑ کے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے مالدار بنایا، یہ دنیا کو دکھایا کہ مالداری بری چیز نہیں ہے، لیکن اس انداز میں ہو کہ اللہ کے احکامات نہ ٹوٹیں، رسول اللہ کی سنتیں نہ چھوٹیں، اور دنیا کے لیے دین کو نہ چھوڑا جائے، اس انداز میں ہو، حلال طریقوں سے ہو، اور صبح اور شام اسی کے تذکرے نہ ہو، اللہ جل جلالہ کا دھیان ہو، اللہ پاک کا خوف ہو، اور اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عبادات ہو، پھر اس کے ساتھ دنیا کا حصول بھی ہو جائے، لیکن آخرت کی طلب، آخرت کی محبت اس پر غالب ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت علی آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، جیسے انہوں نے نصیحت کی تھی اسی کے مطابق، اور جب تدفین عمل میں آ گئی تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ حضرت فاطمہ کو آواز دی، یا فاطمہ، اور 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد سارے حاضرین بھی خاموش ہیں، اور قبر سے کیا آواز آئے گی، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں، یہ فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ایک آواز پہ تڑپ کر اٹھ جانے والی فاطمہ آج مجھے آواز نہیں دے رہی، اور میرے آواز کا جواب نہیں دے رہی، اور میری آواز صدائے بازگشت بن چکی ہے آج۔ پھر خود ہی گویا ہوئے اشعار میں اور کہنے لگے، ہاں اس دنیا میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور فرمانے لگے کہ یہ فاطمہ صرف نہیں ہے جس کو میں نے ان ہاتھوں سے گم کیا، اس سے پہلے انہی ہاتھوں نے دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گم کیا۔ آپ کی مبارک تدفین میں نے انہی ہاتھوں سے کی، آج میں نے انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو بھی گم کر دیا۔ اور پھر مخاطب ہوئے، فرمانے لگے، اے محبوب کیا ہو گیا ہے، آپ آج آواز کیوں نہیں دے رہی؟ پھر فرمانے لگے کہ یہ بات مجھے اس دنیا میں سمجھ میں آ گئی، یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہتی، یہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری دوستیاں درم برم ہو جاتی ہیں، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ اور میں علی جو آج فاطمہ کی قبر پہ کھڑا ہوں، کل میں نے بھی انہی حالات سے دوچار ہونا ہے، اور مجھے بھی اس قبر کی گھاٹی میں اترنا ہے۔ محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام چھوڑ کے گئے۔ ان حضرات کا کامل یقین تھا، ان کا کامل بھروسہ تھا، کامل اعتماد تھا اللہ جل جلالہ کی ذات پہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحتیں چھوڑ کے گئے کہ اس دنیا پہ اتنا نہیں مرنا چاہیے، اتنا نہ ریچو اس دنیا پہ، اس کی محبت کو دل میں اتنا نہ بساؤ کہ پھر یہاں سے جاتے ہوئے یہاں کے لیے رو، یہاں سے جاتے ہوئے وہاں کے لیے انسان روئے جہاں انسان جا رہا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن جس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ کا دھیان، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کے دل میں جاگزی ہو، ایسی زندگی ہو، ہر انسان کی یہ کامیاب اور کامران زندگی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔